نواسے رسول ہے، ان کے قدموں میں، ان کی ٹھوکروں میں اقتدار تھا۔ اگر یہ چاہتے تو ساری دنیا پہ راج کرتے، لیکن مولا مشکل کشا کے بیٹے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کبھی یہ چیزوں سے لگاؤ رکھا ہی نہیں، کیونکہ یہ دونوں شہزادوں کو خاص میرے آقا دو جہاں نے اپنی تربیت دی تھی، آقا دو جہاں کی پرورش تھی، تو ان کے کبھی قدم ڈگمگا نہیں سکتے تھے۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام کی یہ قربانی۔ معاویہ صاحب جو امیر شام تھے، ان کے انتقال کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا جو بیٹا تھا یزید ابن معاویہ، جو اپنی زندگی میں ہر وہ برائی رکھتا تھا، شراب، زناکاری، جوا، کوئی ایسی اس میں برائی نہیں تھی جو اس میں ہر وہ برائی موجود تھی جس کو شریعت محمدی نے منع کیا ہے۔ اور پھر وہ انتخاب اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پہلی شرط یہ لگائی کہ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عباس، یہ تینوں سے بیعت لی جائے۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ مغرب تک، بلکہ عشاء تک، دوسری روایت میں عشاء تک بھی ہے کہ مسجد نبوی میں آپ اپنے معمولات، اپنی عبادات، اپنے وظائف کو کیا کرتے ہیں۔ اور جب کبھی گورنر مدینہ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تو امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کچھ کہہ دیتا۔ لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا کہ امام علی مقام کو گورنر مدینہ نے طلب کیا، یاد کیا۔ امام علی مقام کو وہیں پر حیرت ہوئی تو جو آج تک میرے اپنے نانا کا غلام ہونے کا دلدلہ تھا، جو آج تک دعوی غلامی کے ساتھ میری خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آج مجھے طلب کر رہا ہے۔ یقیناً معاویہ صاحب اس دنیا میں فانی ضرورت ہو چکے ہیں اور یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ امام علی مقام کا ایسا ذہن کام کیا اور فرمایا خاطر سے کہ میں بعد مغرب گورنر سے ملنے آؤں گا۔ جب مغرب کی نماز ہوئی، امام علی مقام گورنر کے پاس گئے تو گورنر نے امام علی مقام کو وہ خط بتایا جو یزید پلید نے لکھا تھا۔ اس میں یزید پلید نے لکھا تھا کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لو اور اگر وہ انکار کر دے تو ان کا سر دھر سے الگ کرنا اور میرے پاس بھیج دینا۔ امام علی مقام نے گورنر مدینہ سے کہا کہ مجھے اس سے بیعت لینا ہو ہی نہیں سکتا۔ بیعت ایسے آدمی کے ہاتھ پہ لی جاتی ہے جو مستقیم پرہیزگار ہو، جو شریعت محمدی کا محافظ ہو۔ ایسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی جا سکتی ہے جو شراب کو عام کر دے، زناکاری کو عام کر دے، جوا خوری کو عام کر دے، ہر وہ کام عام کر دے جس کو میرے نانا آقا دو جہاں نے جس کی مخالفت کی اور وہ چاہتا ہے کہ شریعت میں مداخلت کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کے جیتے کی شریعت محمدی میں کسی قسم کی مداخلت ہو۔ حسین اپنی باپ کو پسند کرے گا، شہادت دینے کو پسند کرے گا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں وہ ہاتھ جس پر رسول کریم کے لب اقدس نے بوسہ دیا تھا، کبھی ممکن نہیں ہے کہ یہ پاک ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا جائے۔ امام علی مقام نے اپنی تقریر کے ساتھ اس گورنر سے بات کا تخلیہ کیا اور آپ جب باہر تشریف لائے سارے لوگوں سے مشورہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، ہم کو مکے کی طرف کوچ کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس دونوں نکلے اور مکے کی طرف چلے گئے، وہاں پر اپنی سلطنت قائم کری۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کو مدینے کی پاک بستی، پاک گلیوں سے وہ انصت تھی، وہ محبت تھی کہ لمحے آخر تک بھی وہ نہ چاہتے تھے کہ میں یہ پاک گلیوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اپنے نانا جان کے شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ لیکن اتنا ظلم و ستم کیا گیا، بارہا بارہا یزید پلید کی بیعت لینے پر اصرار کیا گیا، تب جا کر
امام علی مقام نے یہ طے کیا کہ مجھے چاہیے کہ